جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اس حصے میں کل کی بات کو کنٹینیو رکھیں گے۔ میڈیا کی ذمہ داری بہت ایک اہم مقام حاصل کر چکا ہے۔ پہلے جو ایک چینل ہوتا تھا یا بعض پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، کبھی کبھار اخبار آنا، وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں تک وہ محدود رہنی خبریں، لیکن اب تو پاکستان میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہاں سب سے پہلے ہم کو پتہ چلتی ہے، اور یہاں پر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ یہ ہزاروں میل دور ہے، وہاں دور دراز کوئی گلگت میں بیٹھا ہے، اس کو بھی پتہ ہوگا کہ لندن مانچسٹر میں کیا ہوا ہے۔ تو اب جو جن کے ہاتھ میں یہ باغ دوڑ ہے میڈیا کا، جو آگے خبریں پہنچانے والے ہیں، جو خبریں چھاپنے والے ہیں، ان کی جو پہلے ایک ذمہ داری تھی، پڑھے لکھے لوگ افراد یا اس میں بہت ہی ایک سوچے سمجھے انداز کے ساتھ کوئی خبر دینی یا وہ اس کو نشر کرنا، لیکن اب وہ بریکنگ نیوز کی دوڑ میں اب کیا کسی کو یا کیا خبر آگے دینی ہے، کیا نہیں دینی، یا اس میں سچائی کتنی ہے، وہ دیکھے بغیر بس وہ فلیش شروع ہو جاتے ہیں، وہ کیا وہ میوزک کے ساتھ بریکنگ نیوز، اور وہ اس میں سچائی ہے نہیں ہے، اس حوالے سے بات نہیں کی جاتی۔ فاروق بھائی وہی بات ہے جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ میڈیا کا رول یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جتنا پیسہ اپنے کام کے لیے دیں گے وہ ضرور کریں گے۔ وہی بات ہے، پیسہ بولتا ہے۔ آپ نے کہا سلاٹ خرید لیے جاتے ہیں، سلاٹ خرید لیے جاتے ہیں، اور وہ اس میں جو بھی پھر وہ جس کو اوپر چڑھانا ہو وہ چڑھا دیا۔ اب دیکھیں نا، شریف برادران جو اتنا جیو پر خاموش ہیں یا اتنا بیک اپ کر رہے ہیں تو اس کا ریزن دنیا کے سامنے ہے۔ وی نو دیٹ کہ وائی دے آر ڈوئنگ دس۔ تو وہی بات ہے۔ جی ہاں بالکل شامل کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی۔ جی وعلیکم السلام مطلوب بھائی۔ بہن کو بھی میری طرف سے سلام مطلوب عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام مطلوب بھائی، بہت شکریہ۔ میں تھوڑی دیر پہلے آن کیا تو آپ سے کچھ تھوڑی نیوز سننے کو ملی ہیں، تو ایک آپ گھڑی کی کلک وہ دکھا رہے تھے کہ گھڑی کیا بتا رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ گھڑی یہ بھی بتا رہی تھی کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر صاحب یا کسی منسٹر کے گھر میں بھی ایسے ہی وہ کوشچن کر رہی ہے گھڑی کے ان کے ہم بجلی نہ ہو، یا صرف عام کسان کے لیے یا عام لوگوں کے لیے یہ پرابلم ہے؟ یہ تو مطلب ہے عام لوگوں کے لیے، ان کے لیے تو ہے نہیں۔ تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس وقت مطلب ہے کہ ہماری تو پٹڑی سے اتری ہوئی تھی اب جمہوریت، تو ہم نے وہ لانی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل سابقہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ بڑے بڑے انجینئرز اور بڑے لائق لوگوں سے تجزیہ کرا کے کہ ہمارا پاکستان کا پانی جو ہے سندھ سے پتہ نہیں کتنا جو ہے نا وہ اس میں سمندر میں گر رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ بولا تھا کہ یہ جو ہے نا کالا باغ ڈیم کی ضرورت ہے، تو آج ہمارے پاس پیسے ہیں، کل شاید نہ ہو، تو ایک وقت آئے گا۔ انہوں نے یقیناً، مجھے ایسے یاد آتا ہے کہ 2016 کا بولا تھا کہ اتنے میں جا کر آپ لوگ پیاسے جو ہے نا وہ مطلب رہیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہماری جمہوریت رکی ہوئی تھی، وہ ضروری تھی۔ تو بس وہ کہتے ہیں کہ جیسے روح ایسے ہی فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کر کے دیتا ہے، تو جیسے ہم عوام ہیں ایسے مطلب ہے کہ وہ کیونکہ کام تو کوئی ترقی زیادہ کرنے دیتے نہیں ہیں، زد پر زد، تو آج وہ حالت آ چکی ہے ہمارے پاکستان میں کہ لوگ وہ پیاس سے بیچارے کاسے اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رحم کرے، بس ہم تو دعا کر سکیں ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ خوشحال بنائے اور اللہ تعالیٰ ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے، اور مولا ان کو سوچنے کی سمجھنے کی توفیقات مرامت پائے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ مطلوب صاحب۔ وعلیکم السلام، برمنگھم سے آپ شامل ہوئے۔ اچھا، اب ایک جو میڈیا کا جو پلس پوائنٹ فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں کو اب اویئرنیس، ایک شعور، اب تمام جو حقائق ہیں، اب عام بندہ جو ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ سوئس اکاؤنٹس کن کی بات ہوتی ہے، رائیونٹ کی بات کی ہے تو وہ کون ہیں، اور یہ حکمرانوں اور جو پارلیمنٹ کے 8 کروڑ لگے گا اس کی تزئین و آرائش کے لیے، وہ ایک جگہ خبر ہوتی ہے۔ ایک جگہ ہے کہ ایک ماں نے بچوں کو نہر میں خود بھی کود گئی روٹی کے لیے۔ تو یہ خبریں میڈیا دیتا ہے، لیکن کیا یہ سن کے جو سننے والا ہے وہ بے حس ہو رہا ہے یا اس کی حس جاگ رہی؟ یہ بھی ہے کہ ہم یہ روزمرہ کی خبریں ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، 10 مر گئے، 20 مر گئے، 100 مر گیا، تو ہمیں کچھ ہوتا نہیں۔ یہاں 100 بندہ شہید ہے، مرا ہے، اور لاشیں پڑی ہیں، اور وہیں پہ ساتھ شادی کے شادیانے بھی بج رہے ہیں، ہمسایوں میں کوئی پرواہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بے حسی کا ایک تھوڑا سا پہلے ہوتا تھا، پورے شہر میں کوئی چوری ہو گئی، کوئی قتل ہو گیا، ایک خبر ہوتی تھی، اب تو ہر گلی میں کوئی ایسی بات ہوتی تو کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ روز کوئی نہ کوئی شیعہ نوجوان کراچی میں شہید ہو رہا ہے، کون سا میڈیا بتا رہا ہے؟ کوئی نام چھوڑ دیں آپ، شہادت، کوئی نام، کوئی پتہ، کوئی عطا، کوئی بھی میڈیا، کوئی بھی نیوز چینل، ان کو غرض ہی نہیں ہے اس چیز سے، کوئی بھی نہیں۔ روز میرے پاس لسٹ موجود ہے، آپ کے پاس آتی ہے کہ آج کون کہاں کہیں شہید ہو گیا، لیکن میڈیا کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ بالکل صحیح بات کرتے ہیں۔ ایک اور کالر سے، السلام علیکم۔
جی والد صاحب فاروق بھائی میں عبد القیوم بول رہا ہوں. میں آپ کی خبریں سن رہا تھا اور میں 2-3 پوائنٹس کے اوپر میں بھی میں نے تھوڑی ٹیلی فون کی آواز اونچی کی ہے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے آپ کی آواز اونچی کر لی. جی بسم اللہ. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے آپ نے کہا ہمارے سیاستدان کیوں جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں فاروق بھائی, اس لیے کہ یہ حرام کی کمائی کھاتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے کہ جمہوریت کو بچانا ہے, جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے, جمہوریت چلنی چاہیے, مارشل لا نہیں آنا چاہیے, ڈکٹیٹرز کو ہم نے نکال دیا ہے. اس لیے کہ یہ صرف سیاستدان آپ دیکھیں پاکستان میں کیوں منیمم کروڑ پتی ہیں اور میکسیمم ارب پتی ہیں, صرف سیاستدان. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے بزنس مین بھی ارب پتی کھرب پتی نہیں بن سکے, سیاستدان کروڑ پتی منیمم ہیں اور کھرب پتی ہیں میکسیمم. آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں, ان کے 2 دوست دیکھ لیں, رحمان ملک اور ریاض ملک, کھرب پتی وہ بھی بن گئے, وہ دوست تھے ان کے طرف. اور باقی نواز شریف صاحب کا 2 ملوں سے 200 ملیں بن گئی. یہ کہاں سے پیسہ آ گیا بھائی؟ ان کے تمام ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی ہیں, جبکہ بڑے بڑے قابل پاکستان میں لوگ, ایون پاکستان کے قابل جنرلز بھی, وہ صرف اپنی عزت کی روٹی کھاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, صرف روٹی کھاتے ہیں عزت کی. ان کے پاس بھی جب ریٹائر ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سیاستدان اس لیے جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں, جمہوریت جمہوریت جمہوریت. اور ایک ہنسی کی بات میں آپ کو بتاؤں, کل آپ نے بڑا اچھا پروگرام بتایا تھا کہ کیسے ٹاک شوز میں مار پٹائی ہوتی ہے. کل جارڈن میں پاکستانی کہیں شو دیکھ کے کل جارڈن کے ایک ٹی وی شو کے اوپر انہوں نے پورا ٹیبل اٹھا کے کسی کو مارا. تو یہ ہمارے سیاستدان دوسرے ملکوں پہ بھی پہنچ گئے ہیں, وہاں بھی لوگ ان کی نقل کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کے مزار پہ چیف آف آرمی صاحب گئے ہیں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم قائد اعظم صاحب کی قبر جو نیچے 200 میٹر دبائی ہوئی ہے وہ اوپر لے کے آئیں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ کی جائے. جو آپ کو پتا ہے فاروق بھائی, آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا ہے قائد اعظم کے مزار کے اوپر, تو یہ بے حرمتی نہ اس کی جائے. کم از کم وہ مزار, وہ ان کی قبر, ان کا جسم اتنا نزدیک ہو کہ کم از کم اگر دعا مانگے تو ان کا اثر بھی ہو کہ نیچے کیا ہو رہا ہے, اوپر کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آج بھی فوجیوں کا آپ نے بتایا وہاں پہ 9 بندے انہوں نے مار دیے. طالبان کوئی چیز نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں طالبان 1 مہینے کے اندر ہم ان کو کرش کر سکتے ہیں اگر سیاستدان, تو سارے سیاستدان, اس میں عمران خان بھی ہے, پیپل پارٹی بھی ہے, نواز شریف بھی ہے, سب مل کے طالبان کو بچا رہے ہیں. طالبان کے لوگوں کا پتہ ہے لوگ کہاں رہتے ہیں, وہ طالبان کو کون پیسے دے رہا ہے, کون اسلحہ دے رہا ہے, سب دنیا کو پتہ ہے. نہ ان کو پھانسی چڑھانے جا رہے ہیں, نہ ان کو ملٹری کا اجازت دے رہے ہیں, اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اور وہ مجھے تو ایسے بھی شک ہے کہ کل کہیں وہ میں بھی ان کے دفتر کھل جائیں گے, عمران کے گھر بھی کھل جائیں گے, پیپل پارٹی کے وہاں کراچی میں. اچھا قیوم صاحب, ایک جو اس ٹاپک سے متعلق تھوڑا کوئی بات کر دیں کہ میڈیا کیا کرے ان تمام احوال میں. میڈیا کو جو بریکنگ نیوز سسٹم چل رہا ہے, ٹاک شوز ہوتے ہیں, کیا تبدیلی لانی چاہیے یا اس میں اور تیزی لانی چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں فاروق بھائی, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی بھی چیز کو چیک نہیں کریں گے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ میڈیا کا کوئی کرتا تھا تو حکومتیں پکڑ لیتی تھی. آج خود حکومتیں میڈیا کو سپورٹ کر رہی ہیں. آج خود حکومتیں ان کے گھروں میں بریف کیے جاتے ہیں, ایک ایجنڈا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ بکنا ہے, جا کے پاکستان کی فوج کے خلاف, فلاں کے خلاف یہ کرو. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ آپ دیکھیں جیو کے لوگ, کیا جرت ہو سکتی ہے ایک عام پریزنٹر کی کہ وہ ایک مسلح فوج کے تحت ایک ویل پلان طریقے سے مطابق پراپیگنڈا کئی سالوں سے کر رہے تھے. تو یہ کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ آپ کی پریزیڈنٹ حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ سارے کشمیری ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں حیران ہو گیا جب میں نے پڑھا کہ یہ احمد میر جو یہ کشمیری ہے, نواز شریف کشمیری ہے. یہ آپ کے, میں نام ذرا الٹا کر کے بنانے والا ہوں, آپ معنی کیجیے گا. یہ جو خواجے ہیں میں ان کو کھوجا کہتا ہوں, یہ سیالکوٹ کا کھوجا, لاہور کے کھوجے, یہ مل کے انہوں نے ہمارے مسلح فوج کا منہ کالا کرنے کی کوشش کی. ان کو پاؤں کے نیچے دباؤ, یہ ہمارے پاؤں کی جوتی ہے. اور ہم چونکہ سیاستدان ہیں, ہم جمہوریت کے پجاری ہیں, آرام کھانے والے لوگ ہیں. اچھا قیوم صاحب, ایک اور بتا دیں, یہ کشمیری ہونا جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں, تو یہ تو اچھے برے لوگ تو قیوم صاحب یہ تو کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو نوکر بنا رہے ہیں, اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. نواز شریف, میں پریکٹیکلی کہتا ہوں کہ نواز شریف کو اصغر علی خان صاحب ایئر مارشل نے کہا تھا کہ پاکستان میں نالائق سیاستدان نواز شریف ہے. تو یہ نالائق نہ ہوتا تو آج مشرف صاحب کے ساتھ پھر پنگا بازی کرنا
اور اس کو गलतियों से उन्होंने सीखा नहीं। मुल्क को यरगमाल बना देना। ठीक है कयूम साहब, बहुत शुक्रिया। उन्होंने यानी जैसे बताया गलतियों से सीखा नहीं, और थोड़ा सा आपने वाज़ह कर दिया कि ये कोई किसी कौम या किसी भी इलाके का बंदा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उस पर छाप लगा देना तो ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बात हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब को उम्मीद थी आम आवाम को कि शायद तीसरी बार आएँ तो कुछ सोच समझ के या अच्छे फैसले करेंगे, लेकिन उन्होंने वहीं से सफ़र शुरू किया है जो 12 अक्टूबर से, जहाँ से उनका राब्ता टूटा, जैसे हम कहते हैं ना प्रोग्राम में, वही दोबारा ज्वाइन करते हैं जहाँ से राब्ता टूटा था, तो उन्होंने भी वही काम किया है। जी एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। 3 मिनट 3 बातें। बिस्मिल्लाह। आपने जो तस्वीर दिखाई है जी, वो मैंने एक किताब लिखी तो उसमें कम अज कम 100 घंटों से ज्यादा मैंने टेलीफोन किए। मैंने 4 बार उसको इंटरनेट पे पढ़ा, इसके बावजूद गलतियां रह जाती थी जी। तो मैंने अब भी गलतियां रह गई हैं। मैंने उनसे पूछा तो आखिर में ये पता चला कि वो जब किसी को करेक्शन करते थे तो जब वो इंटर करने लगते थे तो बिजली चली जाती थी। अच्छा। वो समझते थे कि हमने कर दी है, मैं कहता था कि नहीं हुई है, चूंकि दूसरे जब भेजते थे। 4 बार मैंने किताब पढ़ी है, इसके बावजूद गलतियां हैं। भारत क्या चीजें था। दूसरा सवाल यह है कि मीडिया की जिम्मेदारी जी। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग जो है वो अखबार नहीं पढ़ते, समझते हैं कि ये मायूसी फैलाता है। ठीक है। हमारे अखबारात और हमारे टीवी फलां दिन फलां खुदसोजी की, फलां रेप के मुजरिम को पकड़ लिया गया, फलां ये जॉन वैन और बर्ट लंकास्टर की फिल्मों की तरह गोलियां चलते दिखाते हैं, मुजरिमों को, लोगों को मारते दिखाते हैं। उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि उसके बाद जो उसका फैसला हो वो भी आवाम तक पहुंचाए। सही। ये बिल्कुल ही ऐसे पेश किया जाता है जैसे पाकिस्तान में गोलियां सामने चलती हैं, लोग मरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वाकई तो ऐसा है, लेकिन उसके बाद वो नहीं, तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है, इससे मायूसी फैलती है। और हम समझते हैं कि हर अखबार का एडिटोरियल नई एक तस्वीर दिखाता है। हर टॉक शो में अवाम जो है वो एक तरफ को वर्गलाए जाते हैं। ये टॉक शो में महजब एंकर्स का महजब माहौल में महजब लोगों के लिए होना चाहिए। 3 मेहमान और 1 एंकर, चारों इकट्ठे ना बोले, ये बहुत बुरी मिसाल है। उन पे पाबंदी होना चाहिए जो इस किस्म की बातें करते हैं। ठीक। मेरी एक तजवीज़ है, मेरा एक रहता है, लेकिन एक तजवीज़ में मैंने पहले कई बार कहा है, मैं कौन होता हूँ ये अलग बात है, मेरी अहमियत कुछ भी नहीं, लेकिन आदमी कोई व्यवहार कर सकता है। मैंने पिछले इलेक्शन से ये तवक्को की थी कि कम अज कम इलेक्शन में पाकिस्तान में जितने कर्जे देने हैं, जो मंसूबे हैं, जो उनकी तकमील हुई है, उसका एक वाइट पेपर होना चाहिए। हर पार्टी का लीडर उस पर दस्तखत करे कि हम ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि पाकिस्तान इतने बिलियन का मकरूज है, हमारे फलां मंसूबे हैं, हमने फलां कर्ज देना है। तो उसके बाद ताकि आखिर में ये जाकर ना कहें कि जी हमें विरासत में मिले थे। विरासत बाप की होती है, अगली पार्टी इनकी बाप नहीं होती। ये हलाल की विरासत जायज औलाद को मिलती है। हमें ये मसाइल विरासत में मिले थे, इसलिए हुकूमत ने ऐसा किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें एक वार्ड पेपर होना चाहिए जिसमें वो सब के सब लिखे हों, उन पर दस्तखत हो। अल्लाह ताला इन्हें ये तौफीक देगी, ये सोचेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक खतरे की तरफ ले जा रहे हैं सियासतदान, ये महसूस नहीं। अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। वाटफोर्ड से आप शामिल हुए। अच्छा, मीडिया से मुतालिक जो इनकी बात थी कि कुछ खबरें जो दे दी जाती हैं कि यहाँ इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद परसू नहीं किया जाता है, उसकी बात चले उतने घंटे ना सही, कोई खबर उसके बाद कवर अप के लिए कुछ होना चाहिए कि इसका क्या बना, रिजल्ट क्या है। यहाँ मैं शाह साहब की बात से 100% इसलिए एग्री करूंगी कि जब मैं कभी खबरें देखने बैठती हूँ बाज़ात खुद, तो जब मुझे इस तरह की खबरें नजर आती हैं मैं फौरन चैनल बदल देती हूँ कि मैं देख नहीं सकती। तो वाकई दुनिया में फिर क्या जेस्चर जा रहा होगा, क्या मैसेज जा रहा होगा कि पाकिस्तान में जो है उससे यही है। कोई हम बिल्कुल बाहर निकला हमारा मीडिया, उसमें थोड़ा सा हम वैसे ही माहौल की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो हालात की वजह से शिया टारगेट किलिंग पाकिस्तान में, वैसे ही सारे शिया जो है वो बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर परेशान रहते हैं क्योंकि हमारे अपने वहाँ मौजूद हैं। और फिर मीडिया इस तरह की खबरें देता है तो हमारे जहनी जो हमारा मिजाज है या डिप्रेशन कह लें उसमें फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक बात है, जैसे इस फ़र्क को मिटाने के लिए, डिप्रेशन हटाने के लिए सिंध फेस्टिवल हुआ,
तो उस पे भी आपने तनकीद की कि ये क्या हो गया। देखिए वो तो बेहूदगी थी, वो फेस्टिवल नहीं था, वो कल्चर नहीं था, यानी वो भी सकाफत से हट के था। वो सकावत नहीं। कोई बता दे कि पाकिस्तान की सकावत ये है कि लड़का लड़कियां स्टेज पे साथ नाचें, कोई बता दे, मैं बता दूंगी, वो फिर ठीक, मैं कह दूंगी हाँ जी ठीक है। सकावत तो मीडिया तो अगर नाच रहा है कोई वो दिखा रहा है, कोई मर रहा है वो दिखा रहा है, इसका जो उसके हक में बात करने वाले ये दलील देते हैं कि मीडिया आपका आईना है भाई, अगर आप उसको दिखा दे कोई कत्ल नहीं हुआ तो मीडिया कोई खबर ये थोड़ी छापेगा हाँ जी कराची में 10 शहीद हो गए हुए हैं, तो फिर वो बताएगा। हमारी सखावत तो ये है सिंध की कि औरत दुपट्टे के बगैर बाहर नहीं निकलती। आपको पता है ना सखावत क्या है सिंध की, अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा गहरी। तो जी नुमाइंदगी जो है हमारी सकाफत की मीडिया में, और इवन फिर वो तो पूरे एक हुकूमत की तरफ से पूरा एक दिया गया था, तो इसका मतलब है हुकूमत भी आम आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही, तो मीडिया तो दूर की बात है। जी एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं नीमा बात कर रही हूँ। फरूक भाई, मुल्क के बच्चे को इफ्तिखार चौधरी के काले करतूतों का पता चल गया है। कैसे उसने दहशतगर्दों को छोड़ के पाकिस्तान के 60,000 पाकिस्तान के लोगों को मरवा दिया। इसी का रास्ता रोकने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने, इसी का रास्ता रोकने के लिए, पाकिस्तान को महफूज करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों की जान की हिफाजत के लिए उसने एमरजेंसी लगाई। इस गोरबाचोव का रास्ता रोकने के लिए ये मेरे लिए बहुत ऑनरेबल है। ये फैसल अरब जो चीफ जस्टिस फैसल अरब, क्या उन्हीं को नहीं नजर आता, उन्हीं की सुनाई आंखें देखने की सलियत नहीं है, या उन्हीं की सुन नहीं वो सकते? सारे मुल्क को पता चल गया उसने अपने बेटे के लिए क्या क्या नजायज उसने अपने ओहदे का ये फायदा उठाया। और ये हामिद मीर, अंसार अब्बासी, एतजाज हसन, अबसार आलम, सब के चेहरों से नकाब हट गए हैं। ये लोग क्या चीज थे सबको पता चल गया है। लेकिन ये अदालतें क्या कर रही है, क्या ये चाहती है कि पब्लिक पूरी रोडों पे आए, अपना खून बहाए, फिर वो अपने सिपा सलार जो फौज का सिपा सलार जिसने इस मट्टी की हिफाजत की, जिसने लोगों को सोने के लिए अपनी नींदें खराब की, पहरे दिए, उसके लिए ये हशर करे। इसीलिए इसी वजह से जब सारी फौज खामोश रही फरूक भाई, जो जनरल के लिए सिपा सलार मुल्क के लिए हो रहा था, इसीलिए अब उनको शय मिली, अब ये बाकी फौज के ऊपर हमला हुआ। ये ऐसे खामोश फौज रही तो इनके ऊपर अभी और अटैक होंगे, ये किसी भूल में न रहेंगे। अब ये मामला खत्म हो गया। ये जो दहशतगर्द, सही है बहन, सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल खामोश रहे तो फिर GH और ये सारे हमले हो चुके हैं, मेरान एयरबेस पे सारी जगह हमले हुए हैं। और मुशर्रफ साहब की आपने बात की, तो मीडिया को जो अब चैनल्स जिनकी हम बात करते हैं लाइसेंस या दाग बेल उन्हीं के दौर में पड़ी, तो एक बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेप था उनकी तरफ से कि सबको एक आज़ादी होनी चाहिए बात करने की, चैनल्स हों कि सिर्फ सरकारी चैनल रात को। अब भी आप सरकारी चैनल सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हुक्मरान काम कर रहे हैं इतना बेहतरीन काम जारी है, तो अगर किसी ने आपने उसी माहौल में जाना कि कुछ भी नहीं हो रहा तो सरकारी चैनल ज़रूर देखें। तो लीजिए नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।